السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اسکرین پر آپ لوگ خوبصورت اور نورانی چہرہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تھے جناب مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج دوپہر میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر ملی کہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی کو کسی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ مولانا ضلع پرتاپ گڑھ میں دینی خدمات انجام دیا کرتے تھے، اور ضلع پرتاپ گڑھ اور آس پاس کے علاقوں میں مولانا بہت زبردست طریقے سے دین کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مدرسہ ہے جامعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مدرسے کے ناظم بھی تھے۔ یہ مدرسہ جیل روڈ پرتاپ گڑھ یوپی میں واقع ہے۔ مولانا ضلع پرتاپ گڑھ کی جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری بھی تھے، اور مشہور شاعر عمران پرتاپ گڑھی کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ مولانا کی جو پاور تھی نا، دینی پاور، کیونکہ بہت سارے مدرسوں کی ذمہ داری بھی سنبھالا کرتے تھے، دینی حلقوں میں مولانا کا ایک مقام تھا۔ لوگ اپنے مسئلوں کو لے کر آتے تھے، شادی بیاہ کے مسئلے، پیسوں کے جھگڑے، آپس کے انتشار، ہے نا، بہت ساری خدمات مولانا کی تھیں۔ لوگ بڑی عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اور مولانا کے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی اچھے رابطے تھے۔ ایک مقام تھا، چہرہ ایسا رعبدار تھا، ایسی شخصیت تھی مولانا کی کہ جو پہلی مرتبہ ملتا تھا، اور مان لیجیے کہیں جھگڑا چل رہا ہے، مولانا گئے تو لوگ متاثر ہوتے تھے، مولانا کی بات کو سنا جاتا تھا۔ 60 سال کی مولانا کی عمر تھی۔ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہوا کیا کہ آج صبح کی یہ تقریباً بات ہے کہ بعض خبروں میں تو یہ بتایا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کے ساتھ مولانا کا کوئی لین دین تھا، زمینی معاملات تھے، مولانا نے کوئی زمین خریدی ہوگی تو اس کو پیسے دے دیے تھے، اس نے کیا کرا کہ وہ زمین کسی اور کو بیچ دی، تو مولانا اپنے پیسے لینے کے لیے اس آدمی کے گھر پر گئے تھے۔ وہاں کچھ بات ہوئی، اللہ جب بہتر جانے کیا بات ہوئی، تو اس آدمی نے مولانا پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا، شاید پھاوڑا یا کلہاڑی سے حملہ کیا، اور مولانا کو قتل کر دیا۔ مولانا کی باڈی کو اپنے گھر کے باہر پھینک کر تالا لگا کے فرار ہو گیا۔ بعض خبروں میں یہ بتایا گیا کہ مولانا اپنے گاؤں، ضلع پرتاپ گڑھ میں ایک گاؤں ہے سونپور، وہاں اپنے گھر آئے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ آئے اور اپنے گھر کے باہر مولانا کھڑے ہوئے تھے، ان سے بات چیت ہوئی، اور اسی بیچ میں ان لوگوں نے مولانا پر حملہ کیا اور دھاردار چیز سے مولانا کو قتل کر دیا۔ لاش آپ ایسے کہہ لیں کافی دیر تک سڑک پر پڑی رہی، لوگوں کو پتہ چلا، تب لوگوں نے ہنگامہ شروع کیا۔ جس نے قتل کیا ہے اس آدمی کا نام ہے چندرما تیواری۔ چندرما تیواری نام کے آدمی نے مولانا کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے اپیل کی کہ بھائی مارنے والا اگر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بہت ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے گھر کو بلڈوزڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ مارنے والا چندرما تیواری ہے تو کیا اس کے گھر پہ بلڈوزر چلے گا؟ پولیس نے بہرحال سمجھا بجھا کر بھیڑ کو اپنے گھر واپس کیا، اور پھر کہیں شب کو راستے سے ہٹایا گیا۔ اب لوگوں کی جو شکایت ہے اور لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے گھر والوں کو 50 لاکھ روپیہ دیا جائے، اور مجرم کو جو ہے نا جلد از جلد پکڑا جائے۔ اب کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اللہ بہتر جانے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ایک ضروری بات جو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، قاتل قاتل ہوتا ہے نا، اس کو دھرم کے اور مذہب کے چشمے سے دیکھنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی دھرم کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ برائی جو ہے نا وہ برائی ہوتی ہے، مسلمان کے اندر ہو یا ہندو کے اندر ہو، برائی برائی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ہندوستانیوں کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا قاتل کو دھرم کے چشمے سے دیکھنا بند کریں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جب قاتل مسلمان تھا تو اس کے نام کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا، اس کی پہچان کو بھی خوب ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کو بھی بلڈوز کیا گیا، اور لوگوں نے اس کے جہاں اس کا گھر تھا وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں، لیکن خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ چندرما تیواری کا نام تک کسی خبر میں ظاہر نہیں کیا گیا۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بس اگیات لوگوں نے قتل کر دیا، اس طرح سے خبریں لکھی گئی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی ایک جو اور خبریں پھر اس طرح سے چلائی جاتی ہیں کہ دیکھو مسلمان ہی ایسا کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی دھرم قتل کی اور انسانیت کے خلاف جتنے بھی کام ہیں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے، کوئی بھی دھرم، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، اسلام
دھرم ہو۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا کہ کوئی اگر ایک شخص کو بے خطا قتل کرے نا تو یہ ایک آدمی کو قتل کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، کیونکہ قتل یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے اس پر صحیح ایکشن لے، اس طرح کے واقعات نہ ظاہر ہوں، اس کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ پولیس بہرحال تلاش کر رہی ہے اس آدمی کو تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ آخر کیوں قتل کیا گیا یہ مسئلہ کلیئر ہو۔ مولانا محمد فاروق صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں بھائی، مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اب ان کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی عالم دین ہیں، وہ اب ان کے دینی کام کو سنبھالیں گے۔ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم سبھی لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ مولانا کو پہنچ جائے۔ بڑے افسوس کی خبر ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کلپ کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مجرم کے خلاف کارروائی کریں۔ ہوتا کیا ہے، جمعیت نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ 50 لاکھ روپے مولانا کے گھر والوں کو دیا جائے۔ مولانا حکیم الدین صاحب پرتاپ گڑھ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جس دن یہ واقعہ، کہیں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو لوگ خوب ہنگامہ کاٹتے ہیں، اور 4-6 دن کے بعد پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سخت ایکشن لیں اور مجرم کسی طرح سے بھی بچنے نہ پائے، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔